بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سینکڑوں احادیث کی روشنی میں شب برات فضیلت والی رات ہے، لہٰذا ایسی فضیلت والی رات جو سال میں ایک دفعہ آتی ہے، ہمیں یہ چاہیے کہ اس رات کا ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہونے دیں۔ چنانچہ اس رات کو کامیاب بنانے کے لیے بنیادی طور پر ہمیں دو کام کرنا چاہیے۔ ایک یہ کہ اپنے لیے زیادہ سے زیادہ ثواب کا ذخیرہ جمع کریں، اور دوسرا یہ کہ اپنے رشتہ داروں کو بھی ثواب پہنچائیے، اور اس کے لیے ہمیں کیا کیا کر سکتے ہیں اور اس کی کچھ تفصیل یہاں پیش کی جا رہی ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ چاہیے کہ جو عمدہ کھانا شب برات کو کھانے کے لیے تیار کرتے ہیں اور اس سے عصر سے پہلے ہی فارغ ہو جائیں، اور مغرب سے پہلے تو ہر حال میں فارغ ہو جائیں، اور مغرب کی نماز پورے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں، اور پہلے فرض، پھر سنت، پھر نفل۔ اور یہاں پر یہ یاد رہے کہ مغرب کی یہ نماز صرف شب برات کے لیے نہیں بلکہ یہ عام دنوں کی طرح ہے، اور اس طرح عشاء اور فجر کی نماز بھی ادا کرنی ہے، کیونکہ یہ سب نمازیں فرض ہیں، اور فرض کو چھوڑ کر ہم دوسری نفلی عبادتوں میں مشغول ہوں گے تو نفلی عبادتوں کا ثواب یقیناً ملے گا، لیکن فرض کو چھوڑنے کی وجہ سے گناہ بھی ہوگا۔ اس لیے فرض نمازوں کا اہتمام بھی ضرور کریں۔ چنانچہ مغرب کی نماز سے فارغ ہو کر آپ اپنی سہولیات کے اعتبار سے کئی قسم کی نفلی عبادات ہیں جو آپ کر سکتے ہیں۔ مثلاً ایک نفلی نماز آپ مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت اوابین کی نماز پڑھ سکتے ہیں، صلاۃ التوبہ، صلاۃ التسبیح پڑھ سکتے ہیں۔ تہجد کے وقت میں آپ تہجد پڑھ سکتے ہیں۔ ان نمازوں کے بڑے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ اور نمبر 2، تلاوت۔ اس رات کو زیادہ سے زیادہ تلاوت کر سکتے ہیں۔ جن لوگوں کو قرآن کھول کر پڑھنے میں کوئی دشواری ہو تو وہ زبانی بھی پڑھ سکتے ہیں، اور جس کو صرف چند صورتیں یاد ہوں اور وہ انہی صورتوں کو بار بار پڑھیں۔ سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین کو 50 مرتبہ، 100 مرتبہ، سورہ اخلاص یعنی کہ قل هو اللہ احد کو 300 مرتبہ، 400 مرتبہ پڑھیں۔ 300 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کا ثواب ایک قرآن پڑھنے کے برابر ہے، اور اسی طرح چاروں کل اپنے حساب سے 40-50 مرتبہ پڑھیں، اور اس کے علاوہ کوئی بھی صورت یاد ہو اسی کو بار بار پڑھیں، اور ہر حرف پر ایک ایک نیکی ملتی ہے جو 10 نیکیوں کے برابر ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ ہر صورت کے الگ الگ فضیلتیں اور الگ الگ ثواب ہے۔ اس لیے جتنی آیاتیں ہوں، جتنی صورتیں ہوں، خواہ دیکھ کر یا زبانی، زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کریں۔ اور 3 ذکر و اذکار۔ شب برات میں مختلف طرح کے اذکار میں سے جو آپ کو آسان لگے وہ کریں۔ ہر ذکر کا ثواب الگ ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے جنت میں ایک درخت لگتا ہے، اور ایک مرتبہ الحمدللہ کہنے سے جنت میں ایک درخت لگتا ہے وغیرہ۔ لہٰذا کوئی بھی ذکر آپ اپنی سہولت کے اعتبار سے 1000، 2000، 10,000 مرتبہ کریں۔ مثلاً سب سے آسان ذکر ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ اسی کو 500، 1000، 10,000 مرتبہ پڑھیں، اور تیسرا کلمہ 100، 200، 500 مرتبہ پڑھیں، اور درود شریف 500، 1000، 10,000 مرتبہ پڑھیں۔ جو آپ سہولت کے ساتھ کر سکتے کریں، اور کثرت سے استغفار کریں، اور 100، 200، 1000 یعنی کہ 2000 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھیں۔ اور دعا، اس رات آپ خوب دعا کریں، اللہ سے گڑ گڑا کر مانگیں اپنی دنیا و آخرت کے لیے، جو آپ کو سمجھ میں آئے خوب دعا کریں۔ اپنے رشتہ داروں کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے، پورے ملک اور پوری دنیا کے لیے دعا کریں، اور یہ دعا بھی کثرت سے پڑھ سکتے ہیں اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، اور ایصال ثواب۔ آپ اس رات اپنے رشتہ داروں کو زیادہ سے زیادہ ثواب پہنچائیں، اور یہ کام آپ خود بھی کر سکتے ہیں۔ اور آپ نے جو بھی نفلی عبادتیں کی ہیں، مثلا نفلی نمازیں پڑھی ہیں، قرآن کی کوئی صورت پڑھی ہے، کوئی ذکر کیا ہے، کوئی تسبیح پڑھی ہے، یا کوئی صدقہ و خیرات کیا ہے، کہ اپنے دل میں یہ کہہ دیں اے اللہ اس کا ثواب ہمارے فلاں فلاں رشتہ دار کو پہنچا دے، تو وہ ثواب اس کو ٹرانسفر ہو جائے گا۔ اور اگر باضابطہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں اور اللہ کی حمد و ثنا اور رسول پر درود شریف پڑھنے کے بعد مختلف دعائیں کریں، اور ساتھ میں
ان نفلی عبادتوں کا ثواب بھی کسی کو پہنچانے کے بارے میں زبان سے کہہ دیں تو یہ وہ اور بہتر ہے، مگر یہ بھی یاد رہے کہ جس کو آپ نے ثواب پہنچانا ہے اس کے ثواب ملے ہی گا، اور آپ کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اور 6 قبر کی زیارت۔ شب برات میں آپ قبرستان میں جائیں اور وہاں پہنچ کر اپنے رشتہ داروں کو، قبرستان کے تمام مردوں کو اور تمام گزرے ہوئے مسلمانوں کو ایصال ثواب کریں، ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں۔ مگر اس وقت کے 7 دفعہ پر اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ شب برات میں کوئی خاص عبادت مقرر نہیں ہے، آپ اپنی سہولت کے اعتبار سے جو عبادت کر سکتے ہیں کریں۔ چنانچہ اوپر میں نفلی عبادتیں جتنی قسم کی لکھی گئی ہیں یہ سب شب برات میں کرنا نہ فرض ہیں، نہ واجب ہیں اور نہ سنت ہیں، بلکہ مباح ہے اور زیادہ سے زیادہ مستحب کر سکتے ہیں۔ اور یہ کہ اس لیے ان عبادتوں کو انجام دینے کے وقت ذہن میں ان باتوں کا رہنا ضروری ہے۔ مزید یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ 15ویں شعبان کا روزہ یعنی شب برات کے بعد آنے والے دن کا روزہ مسنون ہے، اس لیے اس رات کے آخری حصے میں صبح صادق سے پہلے روزے کی نیت سے سحری کھائیں اور دن بھر روزہ رکھ کر شام کو افطار کریں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور بہرحال ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ شب برات میں ہم زیادہ سے زیادہ ثواب کا ذخائر جمع کریں اور اپنے رشتہ داروں اور تمام مسلمانوں کو ایصال ثواب کریں۔ شب برات کا کوئی لمحہ گناہ میں نہ گزرے، اس کے لیے بھی ہمیں غور کرنا ہوگا۔ کون سا گناہ ہے جو ہم سے یا ہمارے بچوں سے ہو جاتا ہے اور اس سے کیسے پرہیز کریں؟ مثلاً پٹاخہ چھوڑنا، غیر اسلامی شعار اور فضول خرچی۔ اس لیے اس گناہ سے خود رکنا اور دوسروں کو بھی روکنا ضروری ہے، اور اس طرح چراغاں کرنا یعنی کہ گھروں اور راستوں میں زیادہ سے زیادہ کمکمے لگانا، موم بتی اور دیا جلانا، یہ سب فضول خرچی اور غلط رسم ہے اور اس کا کوئی ثواب نہیں بلکہ اس سے گناہ ہوگا۔ آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ پٹاخہ دیا اور کمکموں کے پیسے غریبوں کو صدقہ کر دیں تو آپ کو ڈبل ثواب ملے گا، اور ایک تو صدقہ کرنے کا اور ایک غلط رسم کو چھوڑنے کا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص آج کی شب 12 رکعت نفل 2 یا 4 کر کے پڑھے گا تو اللہ رب العالمین اس کو 12,000 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ 12 سال کی عبادت کا ثواب لکھتا ہے اور گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسا کہ آج ہی اس نے جنم لیا ہو، اور 80 دن تک اس کے گناہ نہیں لکھے جاتے۔ مزید ارشاد گرامی ہے، جو شعبان کی پہلی رات اور آخری جمعرات کو روزہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو جنت میں جگہ عطا فرمائے گا، خاص جنت۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ جو شخص 8 رکعت نفل نماز 8 رکعت اکٹھے ایک سلام کے ساتھ ادا کرے، اس کا ثواب مجھے پہنچائے تو میں اس وقت تک جنت میں قدم نہ رکھوں گی جب تک اس شخص سے بخشش نہ کرواؤں گی۔ نفل پڑھنے کا طریقہ کچھ اس طرح ہے: سورۃ فاتحہ الحمدللہ پڑھنے کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص قل ہو اللہ پڑھے، اور ہر 2 رکعت کے بعد اتحیات میں بیٹھے اور پوری اتحیات پڑھے اور سلام پھیرے بغیر کھڑے ہو جائے، اور اس ترتیب کے ساتھ 8 رکعت نماز نفل مکمل کر کے سلام پھیرے، اور اس کا ثواب حضرت فاطمہ کو بخش دے۔ حیدر قرار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص 14 رکعت نماز نفل 2 یا 4 کر کے، کسی صورت کی قید نہیں ہے، پڑھے، اور یہ نوافل ادا کرنے کے بعد سورۃ فاتحہ اور 14 مرتبہ سورہ اخلاص، 14 مرتبہ سورۃ الناس اور 14 مرتبہ ایک آیت الکرسی اور 1 مرتبہ لقد جاءکم رسول من انفسکم پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس نماز کے پڑھنے والے کے نامہ اعمال میں 20 سال کے مقبول روزوں اور 20 سال کے مقبول حج کا ثواب لکھ دے جاتا ہے۔ اور خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ جو شخص 100 رکعت نماز نفل 2 4 کر کے پڑھے اور ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھے تو اللہ رب العالمین اس بندے کی طرف 70 مرتبہ نگاہ کرم فرمائے گا، اور ہر نگاہ کے بدلے اس کی 70 حاجتیں پوری ہوں گی۔ اور شب برات کے خصوصی وظائف: جو شخص آج کی شب مبارکہ میں قرآن پاک کے دل یعنی سورہ یاسین پڑھے گا، اس کے رزق میں برکت ہوگی، عمر میں اضافہ ہوگا اور ناگہانی آفتوں سے محفوظ رہے گا۔ اور اس شب مبارکہ میں سورۃ دخان پارہ نمبر 25 کی
جو شخص 7 مرتبہ تلاوت کرے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس شخص کی 70 حاجات دنیاوی اور 70 حاجات آخروی پوری فرمائے گا، اور اس شب بیری کے درخت کے پانی میں جوس دے کر نہانے سے تمام جادو ٹونے اور برے اثرات سے محفوظ رہے گا، اور امن و امان اور جان و مال کی حفاظت کے لیے سورۃ البقرہ کے آخری رکوع کی آیات آمن الرسول سے لے کر علی القوم الکافرین تک پڑھنا نہایت ہی باعث برکت اور مستحن ہے، اور جو کوئی 15ویں شعبان کو روزہ رکھے گا دوزخ کی آگ اس کو نہ چھوئے گی۔ رب العزت سے دلی دعا ہے کہ وہ ہمیں اس شب مبارکہ کے فیوز و برکات سے صحیح معنوں میں سرفراز ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو شب برات میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور فضول اور یعنی کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اس امید کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، ملتے ہیں جلد نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔